کا فضلہ ہے اور تیرا دنیا کا سب سے قیمتی لباس ایک کیڑے کا تھوک ہے. یہ تیری دنیا ہے. حضرت مولا علی کی زندگی میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت آپ کا جب وصال ہونے لگا تو حضرت مولا علی سے فرمایا علی میری زندگی میں آپ نے نکاح نہیں کیا دوسرا، اور میں آج یہ آپ کو وصیت کر رہی ہوں کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ نے پیچھے نکاح کرنا ہے. یہ ایک روایت سنیں، اپنے مشام جان کو معطر کریں. آپ نے نکاح کرنا ہے. سیدہ پاک کا وصال ہو گیا، مولا علی کو حکم ہو گیا تھا کہ نکاح کرنا ہے. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا اپنے بھائی حضرت عقیل کی آپ نے ڈیوٹی لگائی. فرمایا کہ عقیل کوئی رشتہ تلاش کرو. سیدہ زینب امام حسن حسین پاک یہ چھوٹے ہیں ابھی، ان کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے. ہم جنگوں میں ہوتے ہیں، پیچھے گھر کی کفالت کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے شرفاء نے رشتہ دیکھا تو ایک سردار قبیلہ بنو کلاب کا سردار حزم ان کے گھر میں گئے اور اس سردار سے کہا کہ مولا علی کے لیے رشتہ چاہیے. تو حضرت حزم کہنے لگے کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھوں گا پھر میں بتاؤں گا. حضرت حزم جب گھر آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اہل بیت کے گھر سے نکاح کا رشتہ آیا ہے، پیغام آیا ہے. کیا تمہاری بیٹی کی اتنی تربیت ہے کہ وہ شہیدوں کے گھر جا سکے؟ تمہاری بیٹی نے تم نے اتنی بیٹی کی تربیت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم کی ہے، انشاءاللہ شکایت نہیں آئے گی. نکاح ہو گیا اور حزم کی بیٹی مولا علی کی زوجیت میں آئی. یہ پہلا نکاح تھا. اور جو آئی نا جب تو مولا علی نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا فاطمہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ. لیکن انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا کہ اے علی پاک، اے مولا علی، یہ سیدہ زینب ہے نا جس کو سینے سے لگایا تھا، حسن حسین کو بھی سینے سے لگایا ہوا ہے، تو عرض کی کہ مجھے ان کے سامنے کبھی فاطمہ نہ کہنا. انہیں اپنی امی جی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یاد آ جائیں گی. میں ان کی ماں نہیں، ان کی قمیض بن کر آئی ہوں. مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلانا. اور اس طرح انہوں نے پھر حضرت سیدہ زینب اور حسن حسین پاک کی تربیت کی. اور پھر کیا تربیت یہ کر سکتی تھی جو خود رسول اللہ کی گود میں بڑے ہو رہے تھے. جب بڑے ہو گئے نا حسن پاک حسین پاک، تو حضرت فاطمہ جو بنت حزم ہے، ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا، پھر ایک بیٹا ہوا، پھر ایک بیٹا ہوا، 4 بیٹے ہوئے. تو حضرت فاطمہ کو ام البنین کے نام سے یاد کیا جانے لگا. کس کے نام سے؟ ام البنین، 4 بیٹوں کی ماں. ایک کا نام ہے حضرت جعفر، ایک کا نام ہے حضرت عبداللہ، ایک کا نام ہے حضرت عثمان، اور ایک کا نام ہے حضرت عباس غازی علمدار. یہ غازی عباس جب بڑے ہوئے تو مولا علی کے ساتھ یہ جنگوں میں جایا کرتے تھے اور جنگوں میں شریک ہوتے. محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ اے غازی عباس، آپ کو مولا علی ساتھ لے جاتے ہیں، ہمارے ابا جی حسن حسین پاک یہ بعد میں آتے ہیں. تو غازی عباس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا
تم نے نہیں جانا، تم نہیں جاؤ گے۔ کہا میرے پیارے بھائی جان میرے مولا مجھے اجازت دے میں جاؤں لڑوں؟ فرمایا نہیں، روک دیے گئے۔ حضرت سکینہ کو جب پیاس تڑپانے لگی تو وہ کہنے لگی چچا جان پانی چاہیے، پانی، الاتش الاتش۔ تو غازی عباس گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ایک لگائی اور میرے فراق میں پہنچے اور مشکیزہ بھرا واپس پلٹنے لگے۔ یزیدیوں نے حملہ کیا، ایک بازو کٹ گیا، عباس نے وہ مشکیزہ دوسرے بازو پہ لٹکایا، دوسرے بازو پر مشکیزہ لٹکا تو یزیدیوں نے حملہ کیا اور وہ بازو بھی کٹ گیا۔ غازی عباس کے یہاں گردن میں تیر لگا تو غازی عباس نے بابا سے بلند کہا اے میرے پیارے بڑے بھائی حسین، یا حسین کہاں ہے آپ؟ مولا حسین آئے، غازی عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا میرے بھائی بتا عباس کیا ہوا؟ کہنے لگے ساری زندگی کوئی سوال نہیں کیا، لیکن آج ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ امی نے پوچھ لیا نا اگر تو کہنا کہ غازی کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اگر ہوتے نا تو یہ گردن سے تیر غازی عباس خود نکال لیتا۔ یا حسین یہ تیر نکالے، یہ تیر نکالے اور میری امی سے کہنا کہ عباس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اس لیے تیر نہیں نکال سکا، اب یہ تیر نکال دے۔ تو حضرت امام علی مقام نے وہ تیر نکالا اور غازی عباس کی خون کی ایک پھوار چھوٹی اور مولا حسین عباس کو ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ میرے عباس کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ عبداللہ بھی پیچھے، جعفر بھی پیچھے، عثمان بھی پیچھے، ایک ایک کر کے اہل بیت کا سارا گھرانہ شہید ہو گیا۔ شہادتوں کے جام نوش کر کے اگلے جہان چلے گئے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کے بعد جب مدینے میں پہنچتا ہے تو یہی فاطمہ بنت حزم ام البنین رستے میں کھڑی ہے اور بال بکھرے ہیں اور کپڑے پوشیدہ ہیں اور کھڑی ہے جو اہل بیت کا قافلہ کربلا بھیجا تھا اس کا استقبال کروں۔ دیکھا امام سجاد تو ہے، سکینہ تو ہے، شہبانہ تو ہے، زینب تو ہے اور پھر اسی طرح دیگر بیبیاں تو موجود ہیں، سجاد بھی موجود ہیں، باقی سارے اہل بیت میں نظر کوئی نہیں آ رہا۔ امام سجاد سے پوچھا اے زین العابدین بتا میرے بچے کدھر ہیں، بتا میرے بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پوچھا عباس کہاں؟ عباس شہید ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا، عثمان شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا۔ فرمایا مجھے ان کا نہ بتا، مجھے یہ بتا میرا حسین کدھر ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ کہا حسین پاک بھی شہید ہو گئے، حسین پاک کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ کیا میرے چار بیٹے حسین سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا عباس بھی حسین سے پہلے شہید ہوا ہے، عبداللہ بھی حسین سے پہلے شہید ہوا ہے، جعفر بھی حسین سے پہلے شہید ہوا ہے، عثمان بھی حسین سے پہلے شہید ہوا ہے۔ تو فاطمہ جو ام البنین ہے سر سجدے میں رکھا اور کہا میرے مالک جو ڈیوٹی تو نے لگائی تھی آج میں نے اپنی ڈیوٹی اپنے بچے حسین پر قربان کر کے ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ اے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جا کہ میں نے حسین سے پہلے اپنے چار بچے دے دیے، کل یہ نہ کہنا کہ تیرے بچے حسین کے بعد کیوں گئے تھے۔ یا اللہ تو دیکھ لے میں نے ڈیوٹی پوری کر دی ہے، میرا عباس بھی مولا حسین سے پہلے گیا ہے، میرا عبداللہ بھی پہلے گیا، عثمان بھی جعفر بھی پہلے گیا۔ آج جناب یہ دوسرے تیسرے کہتے ہیں جی اہل بیت اہل بیت اہل بیت، صحابہ کا ذکر ہی نہیں۔ صحابہ سے اگر اہل بیت کو پیار نہ ہوتا نا تو
حضرت فاطمہ بنت مولا علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان نہ ہوتا، مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر نہ ہوتا، مولا علی کے ایک بیٹے کا نام عمر نہ ہوتا، اور ابو بکر کبھی بھی یوں حسن حسین کو اٹھا کر چومتے اور سونگتے نہ اگر پیار نہ ہوتا۔ مولا علی پوچھ رہے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، حضور چومتے تھے جنت کی خوشبو آتی تھی ان سے، آپ کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا علی میں حسن حسین کو اس لیے چومتا ہوں، سرکار چومتے تھے کہ انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی، ابو بکر چومتا اور سونگتا اس لیے ہے کہ ابو بکر کو خود رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے، ابو بکر کو خود رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ بندہ سونا ہو نا تو ہر بندہ کہتا ہے کہ تو میرا یار ہے اور میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ محمد بوٹا کہنے لگا جڑے کہندے سے مرن کے نال تیرے، آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سندید نو دینے راتی، آج اونا بھی باریاں ماریاں نے، وچ باغ دے خدو جدو خزانے وال کھولے پنچھی اٹھ گئے باہر اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیو سچیاں جا رہی ہیں، لیکن میں قربان جاؤں نا عباس پر، جڑے کہندے سے مرن کے نال تیرے وہ پہلے مر کے دکھا گئے، انہوں نے پہلے مر کر دکھایا، جڑے کہندے سے مرن کے نال تیرے، آج انہوں نے بازیاں ہاریاں نہیں، انہوں نے مر کے دکھایا ہے۔ اے حسین بتا تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔